اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھیں، جب بھی انسان کسی ہستی کی شہادت یا ولادت مناتا ہے تو اس میں جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس ہستی کے متعلق اس کی زندگی کا جو اہم میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک پہ کچھ ایسی بدعات شامل کی گئی ہیں جن کو دیکھ کر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیں، میلاد کا کیا معنی ہے کہ کسی کی ولادت کے اوپر انسان جب خوشی مناتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کا آپ میلاد منا رہے ہیں اس ہستی کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، یعنی مخالف تک اس ہستی کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ یہ میلاد کا مقصد ہونا چاہیے۔ میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو ابلیس بنا لیں اور اس کو پتھر مارنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، حقیقت میں انسان باطن سے ابلیس سے نفرت کرے، نہ کہ ظاہر سے۔ آپ ظاہر سے ایک ابلیس کا پتلا بنا لیں اور اس کو پتھر ماریں، لیکن باطن میں آپ ابلیس کے ساتھ ہوں تو اس سے کیا ہے، آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گویا کہ آپ اپنے باطن سے رسول خدا کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے میسج کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، ظاہراً آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور اگلی بات دیکھیں، ایک نامحرم عورت کو لوگوں کے سامنے لے آنا، اس نے پردہ بھی نہیں کیا ہوا، تو یہ رسول خدا کے مقصد کے ساتھ دھوکا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ دین کے اوپر رسول خدا نے کتنی بڑی قربانیاں دیں۔ کیا طائف کے پتھر کھانے کا یہی مقصد تھا رسول خدا کا کہ آج آپ میلاد کو اس شکل میں منائیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ جو لوگ میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ میلاد کے خلاف فتوے دیتے ہیں، آپ اپنے کردار سے ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، کھیل تماشا نہیں کرتے۔ اس میلاد کے اندر آپ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں۔ قیامت والے دن بھی سب سے زیادہ جس امت کو یاد رکھا جائے گا اور جو ہستی اس امت کو یاد رکھے گی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہاں پر میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بدعات کے خلاف اٹھیں جو شیعوں کے پاس عزاداری کے اندر داخل کی گئی ہیں اور اہل سنت برادران میں میلاد کے اندر داخل کی گئی ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ ہمیشہ دنیا کے اندر جو بھوت سوار ہے لوگوں میں، یورپ میں یا آپ جہاں بھی چلے جائیں، جمہوریت کا، جب بھی ایک قوم اجتماعی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو یہ اجتماعیت مخالف کے اوپر اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے اوپر اثرات چھوڑتی ہے، اس مذہب کے اثرات چھوڑتی ہے۔ تو جو مخالف ہے پھر اس اجتماعیت کو تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس اجتماعیت کے اندر کوئی رخنہ ڈالتا ہے، کوئی بدعت ڈال دیتا ہے جس کے لیے وہ اجتماعیت وجود میں آئی تھی، جو ایک میسج دینا جو اس اجتماعیت نے ایک میسج دینا تھا لوگوں کو، تو مخالف چاہتا ہے کہ اس کے اس میسج اور اس ہدف کو ختم کر دیا جائے۔ اگرچہ اسلام جمہوریت کا نام نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگرچہ مختصر ہوں لیکن صاحب کردار ہوں، یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ یہ جمہوریت یہ ایک ڈھونگ ہے، اور یہ رسول خدا کی وفات کے بعد ایک جمہوریت کا جو پرچار کرنے والے کچھ لوگ تھے، یہ اس کے بعد وجود میں آئی۔ لیکن اب کیونکہ لوگوں کے ذہنوں پر جمہوریت سوار ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی اجتماعیت کو جب دیکھتے ہیں تو اجتماعیت سے کیونکہ ایک پیغام جاتا ہے تو پھر ان کی طرف سے اس اجتماعیت کے اندر بدعات اور رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ یہ روایت ہے
اصول کافی سے شیخ کلینی نے اس کو نقل کیا ہے، امام باقر علیہ السلام سے ہے، جابر نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اور امام باقر علیہ السلام رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے اخبرانی الروح الامین، رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے ان اللہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذا وقف الخلائق وجمع الاولین والآخرین، جب قیامت والے دن تمام خلائق کو اکٹھا کیا جائے گا، اولین و آخرین، جو پہلی امتیں گزر چکی ان کو بھی اور اس امت کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، وَأُوتِيَ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اور جو جہنمی ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جو جنتی ہیں ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا۔ فما خلق اللہ عبدا من عبادہ ملک فلا نبی، تو اس وقت محشر کے میدان میں اللہ کی اس مخلوق میں چاہے کوئی فرشتہ ہے چاہے کوئی نبی ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرمایا الا وینادی یا ربی نفسی نفسی، چاہے کوئی فرشتہ ہے چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے، ہر انسان اور ہر مخلوق سے کے منہ سے، ہر انسان اور ہر دوسری مخلوق کے منہ سے یہی آواز نکل رہی ہوگی، ربی نفسی، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ یہ نفسی نفسی کا مقام ہوگا محشر والے دن۔ یہ دوسرے انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، آئیں ہم اپنے نبی کو تو دیکھیں ذرا، ان کی محشر کے میدان میں کیا کنڈیشن ہوگی۔ روایت کہتی ہے وَأَنْتَ تَقُولُ، جبرائیل کہتا ہے رسول خدا سے کہ اے رسول آپ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تو فرمایا یا ربی امتی امتی امتی، جبرائیل نے کہا رسول خدا سے کہ اے رسول تو محشر کے میدان میں جب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آپ کا یہ انداز ہوگا کہ تو اللہ سے کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نہیں، امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ جس نبی نے اس انداز میں دین پہنچایا اور اس کے بعد محشر والے دن بھی اپنے امتیوں کو یاد رکھا ہے، اب اس کی امت کو چاہیے کہ نبی کا جو حقیقی اسوہ حسنہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، نہ کہ ان بدعات کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ یہ پیغام فقط میرا اہل سنت برادران کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی پیغام میرا اہل تشیع کے لیے ہے، جو اپنی عزاداری میں چاہے کسی بڑی ہستی کی شہادت ہو یا اس کی ولادت ہو، اسی طرح سے علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو شیعوں کے ہاں بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام میرا ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جب شہادت ہو یا ولادت ہو، ان بدعات سے چھٹکارا پایا جائے۔ جب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ہستی کا جو صحیح میسج اور پیغام ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جب تک یہ پیغام نہیں پہنچے گا اس وقت تک لوگ اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تحقیق کرنے اور تحقیق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔